إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अपने अहकाम की और अपने अवामिर की तामील के लिए पैदा किया है। इस दुनिया में अल्लाह ताला ने इंसान के साथ बहुत सी मखलूक़ात को पैदा फरमाया और उन मखलूक़ात का इंसान के साथ किसी न किसी लिहाज से एक ताल्लुक़ है। कुछ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और इंसान की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए और इंसान के ज़िंदगी में काम आने के लिए पैदा किया है।
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے انسان کے لیے بطور امتحان اور آزمائش پیدا کر رکھی ہے۔ کچھ چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک تاثیر رکھی ہے، وہ تاثیر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم، اس کی مشیت اور اس کے ارادے کے بعد ثابت ہو سکتی ہے، لیکن پیدا کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے قریب جانے سے منع کیا ہوتا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو یہ جو برائی کے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی اسباب ہیں اور برائی کی طرف لے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سرے سے ختم کر دیتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کے ہر بات اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہمیں وہ حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کی یہ صفت ہمیں سمجھ آنی چاہیے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، واللہ عزیز الحکیم، مختلف آیات میں اللہ نے اپنی یہ صفت ذکر کی ہے کہ وہ حکیم ہے، حکمت والی ذات ہے، اس کا کوئی کام، اس کا کوئی حکم، اس کا کوئی بھی فیصلہ وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ دنیا میں ایک چیز ہے جو انتہائی بری چیز، لیکن اس کا اثر بھی ہے، اس کے نقصانات بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند بھی ہے، اور اس کی طرف آگے بڑھنے اور پھٹکنے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو منع بھی کیا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کے اندر تاثیر رکھی ہے، وہ ہے جادو، سحر۔ میں ایک موضوع آپ کے سامنے کئی خطبات جمعہ میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ گھروں کے اندر سکون کی بربادی کے اسباب کیا ہیں۔ یہ بھی انہی اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ جادوگروں کے پاس جا کر ان سے اپنے مسائل کے حل کے بارے میں مشورہ لینا، ان سے اپنے مسائل حل کروانا، اور در حقیقت وہ ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، حل ہونے کے بجائے مزید برباد ہو جاتے ہیں، مزید بگڑ جاتے ہیں۔ تو آج جو گھروں کے سکون کی تباہی کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ذکر کروں گا کہ جادوگروں کے پاس جانا، ان جادوگروں پر یقین رکھنا۔ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کسی غیب کے دعوے دار کے پاس چلا جائے یا کسی کاہن اور نجومی کے پاس چلا جائے اور اس کی کہی ہوئی بات پر یقین کر لے، فرمایا اس نے کیا کیا؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں، چھوٹا مسئلہ نہیں۔ فرمایا اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کیا، کفر کیا۔ کاہن کے پاس، عراف کے پاس، عراف کہتے ہیں اس شخص کو جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتا ہے جی میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہوں، مجھے کشف ہوتا ہے، مجھے جو میرے موکل ہیں وہ خبر دیتے ہیں، میں چوری کو پکڑ لیتا ہوں کہ چور کون ہے، میں ناخن میں سامنے لا کے دکھا سکتا ہوں کہ یہ ہو رہا ہے، میں ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کی قسمت کیسی ہے۔ یہ جو فال نکالنے والے
قسمت بتانے والے، آئندہ کی خبریں بتانے والے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، یا کاہن اور نجومی جو ستاروں کے ذریعے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ کو کوئی بڑا نقصان ہونے والا ہے، یہ سال آپ کے لیے اچھا نہیں، یا یہ سال آپ کے لیے بہتر ہے، اس طرح کے جو دعوے دار ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جانا بھی گناہ ہے۔ اور جانا کتنا بڑا گناہ ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو ایسے لوگوں کے پاس جو لوگوں کو غیب کی باتیں بتانے کی جو کوشش کرتے ہیں اور دعوے دار ہیں، یا قسمت کا حال بتانے کی بات کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس صرف جانا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ فرمایا لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، 40 راتوں کی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے خالی، یقین کرنا نہیں، صرف جانا کہ چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس کو چیک کر لیتے ہیں، اس وجہ سے اس کے 40 دنوں اور راتوں کی نماز وہ بالکل ضائع ہو جاتی ہے، نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور جو یقین کرے، فرمایا فصدقه بما یقول، اس کی کہی ہوئی بات کا یقین کر لے۔ اور یقین کب کیا جاتا ہے؟ جب آپ کو کچھ نظر آئے آپ یقین کریں گے نا۔ آپ کو کوئی بات سچی ثابت ہوتے نظر آئے تو آپ یقین کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ باتیں ان کی سچی ہو سکتی ہے لیکن آپ نے یقین نہیں کرنا۔ اور سچی کیوں ہوتی ہے اس کے بھی اسباب ہیں، یقین نہیں کرنا اس پر پھر بھی، اس لیے کہ یقین کرنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے دین اور شریعت کا انکار کیا اور کفر کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور باتیں سچی بات ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے، نبی علیہ السلام کے حدیث کا یہ خلاصہ ہے، یہ شیاطین جو ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر ایک لمبا ٹاور بنا لیتے ہیں، ایک مینار بنا لیتے ہیں، ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا اور پھر چوتھا، اس طرح آسمان تک ان کے کھڑے ہونے کا سلسلہ پہنچ جاتا ہے۔ ویسے انسانوں کے اندر اللہ نے یہ خاصیت نہیں رکھی، ایک انسان کھڑا ہو جائے دوسرا اس کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا جب تک کسی چیز کا سہارا نہ لے، گر جاتا ہے۔ اگر کوئی بڑا کرتب دکھا کر ایک کے اوپر دوسرا کھڑا ہو جائے تیسرا کھڑا نہیں ہو سکتا، گر جاتے ہیں، یا تو کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن جنات کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ سمندر پر، ہوا پر، سمندر پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ہوا پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ہوا میں بھی چلتے ہیں گرتے نہیں، سمندر پر بھی چلتے ہیں گرتے نہیں۔ یہ اللہ نے ان کو ایک خاصیت دی ہے۔ یہ اس مخلوق کے اندر جیسے پرندے ہیں، ہوا میں چلتے ہیں، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوتی۔ انسان اگر اپنے بازو ایسے ہلا کر ہوا میں اڑنا شروع کرے، یا وہ پرندے جن کی خاصیت اڑنے کی نہیں، جیسے مرغی ہے، بطخ ہے، وہ ہوا میں اس طرح جس طرح کوا اور کبوتر اڑتا ہے اس طرح نہیں اڑ سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو جو دے دے۔ تو یہ شیاطین جنات ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے ایک لمبا ٹاور بناتے ہیں، آسمان کے قریب جب پہنچتے ہیں وہاں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کا ایک امیر ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے۔ وہ سربراہ اپنے باقی ماتحت فرشتوں کو ڈیوٹیاں سونپ دیتا ہے کہ آپ نے جا کے آج یہ کام کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، فلاں علاقے میں یہ کام کرنا ہے۔ وہ باتیں جو ہے شیاطین کچھ سن لیتے ہیں، کچھ ادھوری رہ جاتی ہے بات، پیچھے سے فرشتے ایک ستارہ آگ کا ایک شعلہ مارتے ہیں اور یہ بکھر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ آدھی بات سنی ہوتی ہے، آدھی رہ جاتی ہے۔ یہ وہ آدھی ٹوٹی پھوٹی بات آ کے دنیا میں جو ان کے دوست کاہن ہوتے ہیں، نجومی ہوتے ہیں، غیب کے دعوے دار ہوتے ہیں، ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے۔ اب یہ اس ایک سچی بات کے ساتھ 100 جھوٹی باتیں ملا لیتے ہیں،
ان کی ایک بات بھی سچ ثابت ہو جائے تو وہ 100 جھوٹی باتیں بھی لوگ سچ مانتے ہیں کہ دیکھو اس نے وہ فلاں بات کہی جو ہو گیا، اس کی ساری باتیں سچی، اس پر یقین کرتے ہیں۔ لیکن یہ یقین اتنا نقصان دہ ہے کہ انسان کو شریعت کے متعلق کافر بنا دیتا ہے۔ فقد کفر بما انزل علی محمد۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جانا ہی گناہ ہے، ان لوگوں کے پاس جانا ہی ایمان کا زوال ہے اور ایمان کا نقصان ہے، انسان کا خسارہ ہے۔ باقی اس کی تاثیر یہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور تاثیر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں سلیمان علیہ السلام کی برات بیان کرتے ہوئے جو یہودیوں نے ان کے بارے میں دعویٰ کیا تھا، یہ سلیمان کی اتنی بڑی سلطنت اور حکومت جو چلی ہے یہ جادو کے ذریعے چلی ہے، اس لیے کہ یہ ہوا میں اڑتے تھے، جنات ان کے پاس حاضر ہو جاتے تھے، پرندوں کے لشکر ان کے پاس جمع ہو جاتے تھے، ہر چیز کی زبان یہ سمجھتے تھے۔ یہ ایسا نہیں تھا، یہ ان کے پاس جادو کا علم تھا۔ یہ کس کا دعویٰ تھا؟ یہودیوں کا۔ اللہ رب العالمین نے اس دعوے کو رد کیا اور فرمایا وما کفر سلیمان، یہ تو کفر ہے جادو، اور سلیمان کی طرف اس کی نسبت کرنا، سلیمان اللہ کے نبی اور رسول، وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، وہ اس کفر سے بری ہے۔ ولکن الشیاطین کفروا، یہ کفر شیطانوں نے کیا تھا، شیطانوں نے جادو کیا تھا، جادو کی تعلیم دی تھی۔ ان کا کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ شیطانوں کا کفر یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور یہ شیطان کون تھے؟ ایک تو 2 آدمی تھے جو بظاہر کہتے تھے ہمیں اللہ نے اتارا ہے، ہم فرشتے ہیں، ہم فرشتے ہیں، اور ہم جو تمہیں سکھاتے ہیں یہ امتحان ہے، اس کو مت سیکھنا، ہم امتحان کے لیے آئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑے بزرگ ہیں، بڑے نیک ہیں، منع کرنے کے باوجود ان سے سیکھتے تھے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، ان 2 انسانی جو شکل میں انسان تھے اور دراصل کام ان کا شیطانوں کا کام تھا، اور لوگوں نے ان کو اتنا اچھا سمجھا تھا کہ فرشتے سمجھتے تھے۔ ان دونوں سے کیا سیکھتے تھے؟ جس کے ذریعے مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کرتے تھے۔ سحر فراق، سحر تفریق، جدائی کا جادو، جس جادو کے ذریعے میاں اپنی بیوی سے دل برداشتہ ہو جاتا اور بیوی اپنے شوہر سے نفرت کرنے لگ جاتی، آپس میں نفرتیں پیدا ہو کر جدائی ہو جاتی۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت طلاق، خلع اور طلاق کی شرح جو زیادہ ہے، اس میں زیادہ تر اس جادو کا کردار ہے۔ وجہ کوئی نہیں ہوتی، بیوی اپنے شوہر کو پسند کرتی ہے، شوہر اپنے بیوی کو پسند کرتا ہے، لیکن بیچ میں جادوگر شرارتی یہ خباثت کر کے دونوں کو الگ کر دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ کام جو کریں گے ان کی زندگی بھی سکون سے نہیں گزرے گی، کسی کا گھر اجاڑیں گے وہ بھی سکون سے نہیں رہ سکتے۔ ایک تو جادوگر کفر کرتے ہیں، اللہ نے اس کو کفر کہا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، یہ لوگ سمجھ چکے تھے، جو جادو سیکھتے تھے یہ جان چکے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے اس جادو کے راستے کو اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ اس کا آخرت میں اللہ کے ہاں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جو جنت ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں آخرت میں، ان میں سے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اس سے محروم رہے گا۔ جادو کرنے والا ہے، لیکن پھر بھی لوگ کرتے ہیں۔ اور اس جادو کرنے والے کی سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ جادوگر کی سزا ضربۃ بالسیف،
تلوار سے اس کے گردن کو اتارنا، قتل، یہ جادوگر کی سزا ہے۔ جیسے ڈکیت ہوتے ہیں، دہشت پھیلانے والے ہوتے ہیں، ان کی سزا قتل ہے، اس لیے کہ وہ امن کو برباد کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی مفسد ہیں، جو جادو کرتے ہیں، یہ بھی گھروں میں فساد پیدا کرتے ہیں، خاندانوں کو آپس میں الگ کر دیتے ہیں، اور ان کے پاس جانے والے، ان سے کام لینے والے، وہ بھی اسی طرح جرم میں شریک ہیں۔ ہمارے بعض کمزور عقیدہ لوگ وہ کہتے نہیں ہم تو جادوگروں کے پاس نہیں جاتے، ہم تو کسی عامل کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس موکل ہیں، وہ موکلوں کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ہم پر جادو کس نے کیا ہے، اور جادو کیا ہوا تو کہاں چھپایا ہے، کس چیز میں کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عمل کرنے والے دراصل عقل سے بھی خالی ہیں، کیونکہ وہ لوگ جن کے پاس یہ جاتے ہیں اور ان سے اپنے مسائل کے حل کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ یہ لے آؤ، فلان لے آؤ، فلان لے آؤ۔ وہ ساری نشانیاں جادوگروں کی ہوتی ہیں۔ جو دم کرنے والا ہے، دم ثابت ہے قرآن اور سنت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، جبریل امین آسمان سے آئے اور انہوں نے دم کیا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس و عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ یہ دم جبریل نے نبی علیہ السلام پر پڑھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تھے نظر بد سے، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ اور بھی کئی دعائیں ہیں دم کے۔ قرآن کریم کی آخری 3 صورتیں ہیں، سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے۔ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت ہے دم کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو کہتے ہیں ہم دم کروانے جاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلان چیز کی تصویر لے آؤ، جسم کے باڈی کے کسی حصے کی تصویر جو مانگتا ہے وہ دم کرنے والا نہیں، وہ جادوگر ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ فلاں رنگ کی مرغی لے آؤ، فلاں رنگ کا بکرا لے آؤ، ایک مخصوص رنگ کا یا بغیر مخصوص رنگ کے جو جانور کا مطالبہ کر کے اور آپ کو کہے کہ یہ ذبح کر دے، میں نے جنات کو کھلانا ہے، تب وہ کام کریں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ جادوگر، دم کرنے والا جادوگروں سے مدد، یہ جنات سے مدد نہیں لیتا، وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ اسی طرح آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ اپنا استعمال کیا ہوا کپڑا یا اپنی بیوی کا استعمال کیا ہوا کپڑا یا فلاں کا استعمال کیا ہوا کپڑا لے آؤ، جادو کرنے والا ہے۔ بال، ناخن یا جسم کا استعمال کیا ہوا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی چیز جس کا مطالبہ وہ کرے، جوتے کا مطالبہ کرے، یہ سب کچھ کیا کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں۔ ان کے پاس جانا اور اس بھول میں رہنا کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچنا چاہیے۔ اور وہ خواتین، خاص کر ساس، بعض دفعہ کہتی ہے جی میرا بیٹا جو ہے یہ تو اب بیوی کے منہ کا بن گیا ہے، بیوی جو کہتی ہے یہ اس کا غلام بن گیا ہے۔ اب وہ دونوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے کہ جی میرا بیٹا جو ہے وہ اس بیوی کے باتوں میں نہ آئے اور اس سے تھوڑی سی نفرت کر لے، اس چکر میں جا کے وہ عاملوں کے پاس جاتی ہے اور وہاں جادو کروا کے اپنی بہو اور اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دیتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ لڑکے کی ساس جاتی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ میرا جو داماد ہے یہ میری بیٹی کا فرمان بردار بن جائے، اس لیے جا کے جادو کرواتی ہے۔ کچھ شوہر جاتے ہیں کہ جی میری بیوی بات نہیں مانتی، اس کو فرمان بردار بنانے کے لیے کسی عامل کے پاس جاتا ہے اور اس سے سمجھتا ہے کہ میرے مسئلے کا حل ملے گا، وہ اور مسائل میں پھنسا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پاس علاج معالجے کے لیے جانا، مسائل کے حل کے لیے جانا، جو جادوگروں کی علامت جن کے اندر پائی جاتی ہے، یہ بالکل انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔
اس سے گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے، ایمان کو نقصان پہنچتا ہے، اور اس کے ذریعے انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے، اور مال بھی انسان کا چلا جاتا ہے، فائدہ کوئی نہیں ملتا۔ اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ پر توکل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، یہ بات صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حق ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام پر کیسے جادو ہوا؟ وہ تو مشرکین کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام پر جادو کیا گیا ہے، اس لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وہ مکہ کی بات ہے، مکہ کے مشرکین کہتے تھے یہ جو نبی باتیں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ مدینہ میں جادو ہوا تھا، مکہ میں نہیں ہوا تھا۔ اس وقت مشرکین مکہ کی بات غلط تھی، اور وہ جو کہتے ہیں قرآن جو بیان کرتے ہیں یا دعوت دیتے ہیں یہ جادو کی وجہ سے ہے، ایسا نہیں تھا۔ لیکن مدینہ میں جو آپ پر جادو ہوا ہے، اس جادو کا اثر دین کے معاملے میں نہیں ہے، آپ کی ذاتی زندگی پر ہے۔ آپ کسی کے ساتھ نہیں ملے ہوئے ہوتے، ملاقات نہیں ہوتی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید میری ان سے ملاقات ہو چکی ہے، میں ان سے ہاتھ ملا چکا ہوں اور نہیں ملائے ہوئے ہوتے، بیوی سے صحبت نہیں کی ہوتی اور ذہن میں آتا کہ صحبت کر چکا ہوں۔ اس طرح کی چیزوں پر اثر پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان، اور جادو جس پر ہو جائے پریشانی تو ہوتی ہے، اس پریشانی کے لیے آپ نے کیا کیا؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا دعوت اللہ ثم دعوت اللہ، میں نے اللہ سے دعا کی، پھر دعا کی، بار بار دعا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ سے مانگے، بار بار اللہ سے مانگے، بار بار، پھر اللہ نے حل بتا دیا۔ ایک تو آخری 3 قل هو اللہ احد، اور بعض علماء کہتے ہیں آخری 2 صورتیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ نازل ہوئی، اور قل اعوذ برب الفلق میں ایک آیات ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر پھونک مارنے والوں کے شر سے، جو گرہوں میں پھونک مارتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جادوگر، گرہ باندھ کے اس پر پھونک مارتے ہیں، دوسرا گرہ باندھ کے اس پر پھونک مارتے ہیں، اس طرح گرے باندھتے ہیں اور پھونک مارتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے شر سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ان کے پناہ میں، ان کے شر سے اللہ کے پناہ میں انسان آ جائے تو محفوظ رہ سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ جادو کہاں ہوا ہے، کس چیز میں ہوا ہے، کس نے کیا ہے، یہ ساری تفصیل اللہ نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس حل ہے۔ ایسے مسائل کے حل کے لیے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے دروں پہ جا کے ہمیں ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے در پر آئیں گے تو عزت ملے گی۔ اس لیے گھروں میں جو بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے اس کے لیے ایک بڑا سبب کیا ہے؟ جادو، جادوگروں کے پاس جانا۔ اور اس وقت ہمارے شہر میں اور شہر سے باہر ملک میں جو دیواروں کے اوپر ایڈورٹائز ہے، تشہیر ہے، سب سے زیادہ جادوگروں کی۔ ہر دیوار پر محبوب قدموں کے نیچے، اور چٹ منگنی اور پٹ بیا، اور روٹے ہوئے کو لمحوں میں راضی کرنے کے لیے ہم سے رجوع کرے، اور فلاں فلاں تمام مسائل کا حل فلاں، اور نام اکثر کس کے ہیں؟ فلاں رام، فلاں مسیح، یا تو ہندو کا نام ہے یا عیسائی کا نام ہے، مسلمان نہیں ہے، اور جو برائے نام مسلمان بھی ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ جادو کفر کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ جادو کرنے والے جو جادو کرتے ہیں اس میں ان کو کفر کا کوئی عمل کرنا پڑتا ہے، تب ہی شیاطین ان کی باتوں میں آ کر ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یا تو قرآن کریم کو العیاذ باللہ، العیاذ باللہ گندگی کے ساتھ لکھنا، قرآن کریم کو گندی جگہوں پر پھینک دینا، قرآن کریم کی آیات کو الٹا کر کے لکھ دینا، جنابت کی حالت میں قرآن لے کے کسی قبرستان میں جا کے چھلے کاٹنا، اس کے علاوہ اور بھی کوئی کفریہ گستاخانہ، کیونکہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، اس کے ساتھ مذاق کرنا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے، گستاخی کفر ہے۔ اس طرح کی گستاخی کر کے، کوئی کفریہ عمل کر کے ہی بندہ جادوگر بن سکتا ہے۔ لہذا جادوگر کی سزا اسی لیے مرتد کی سزا ہے کہ اس کے گردن کو کاٹ دیا جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ کام عوام کا نہیں ہے۔ کوئی اپنے طور پہ جا کے
جادوگروں کو یا جس پر شبہ کی جادوگر اس کو قتل کرنا نہ شروع کرے. یہ ریاست کا کام ہے، یہ حکومت کا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حکومت کو یہ توفیق دے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائے. گھروں میں آج جو فساد عام ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں بلا وجہ، طلاق خلا تک بات پہنچ جاتی ہے، اس کے پیچھے یہ بھی بہت بڑا سبب ہے جادوگروں کے پاس جانا، ان سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا اور ان کے پاس جا کے اپنے مسائل ان کے سامنے رکھنا، ان کے دام میں پھنس جانا. پھر وہ مال بھی لوٹتے ہیں، عزتیں بھی لوٹتے ہیں اور گھروں کو بھی اجاڑ دیتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے شروروں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اس سے بچنے کے لیے بہترین راستہ اللہ سے تعلق جوڑنا، قرآن کریم سے تعلق جوڑنا، اور صبح اور شام کے اذکار، دن رات کے مختلف اوقات کے جو اوراد اور وظائف ہیں قرآن و سنت سے ثابت، ان کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا. اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی محفوظ رہے گی، ہمارے گھر محفوظ رہیں گے، سکون اور اطمینان سے ہم رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سکون، اطمینان اور امن و ایمان عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ کا یہی فیصلہ تھا جادوگروں کے بارے میں، اور آپ کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی یہی راستہ اختیار کیا تھا کہ جہاں کسی کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جاتی کہ یہ جادوگر ہے، اس کو قتل کیے بغیر، اس کے گردن کو تلوار سے اڑائے بغیر نہیں چھوڑتے تھے. اور ہم اپنے حکومت سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنا فساد ان ظالموں کی وجہ سے ہوتا ہے، جگہ جگہ انہوں نے اپنے لیے آستانے کے نام پر جادو کے مراکز کھولے ہوئے ہیں. قبرستانوں سے مردوں کی لاشیں نکال نکال کر ان کی ہڈیوں پر جادو کرتے ہیں، قرآن کریم کی گستاخی کرتے ہیں، لوگوں کے گھر اجاڑتے ہیں، عزتیں لوٹتے ہیں، مال کے لٹیرے ہیں. اور جب ان کے دام میں کوئی پھنس جاتا ہے تو ان کو اتنا مرعوب رہتا ہے کہ وہ ان کے بات ماننے سے انکار نہیں کر سکتا. اس لیے اس مرعوبیت سے بھی ہمیں عوام کو نکلنا چاہیے، خواتین کو خاص طور پر سمجھانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ ہماری حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور اپنے حکام بالا سے ہر سٹیج پر ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ اس مصیبت سے ہماری جان چھڑائی جائے. جگہ جگہ یہ جو اعلانات لگے ہوئے ہیں، جو بورڈ لگے ہوئے ہیں، جو فلیکس لگے ہوئے ہیں، یا دیواروں کے اوپر چاکنگ ہوئی ہے، نمبر دیے ہیں، معلوم لوگ ہیں، آسانی کے ساتھ ان تک رسائی ہو سکتی ہے. اور ان کے کرتوتوں کو کچھ صحافیوں نے، اینکروں نے واضح بھی کیا ہے، لیکن جو پکڑا جاتا ہے کہتے ہیں یہ جعلی عامل تھا، اور جب تک وہ چھپا رہتا ہے تو وہ اصلی ہوتا ہے. جعلی سارے ہیں، لیکن ان کی جعل سازی جب تک چھپی رہتی ہے تو وہ اصلی. ان کی جعل سازی جب کھل جاتی ہے، ایسے بھی ہیں، آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی، خبریں پڑھی ہوگی، نماز تک ان کو نہیں آتی، نماز تک وہ کہتے ہیں جی ہم ہر مسئلے کا حل بتاتے ہیں، اور جھوٹا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہر مسئلے کا حل اللہ کے کلام میں. یقین اللہ کے کلام میں ہے، لیکن وہ اللہ کے کلام سے مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. اس لیے اس فتنے کے خلاف اور اس فساد کے خلاف ہم پوری قوم کو کھڑا ہونا چاہیے، اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اپنے گھر کے کمزور عقیدہ لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں میں سے کمزور ذہن کے لوگوں کو ان کے شر سے بچانا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان شریروں کے شر سے محفوظ رکھے. اور آخر میں یہ بھی گزارش کرتا چلوں کہ جو جمعے کے خطبے کے دوران آنے والے حضرات ہیں، یہ جمعے کا خطبہ ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ تقریر پہلے الگ ہوتی ہے علاقائی زبان میں، اور بعد میں خطبہ عربی زبان میں ہوتا ہے، تو اس لیے تقریر سننے کے لیے لوگ نہیں آتے.
میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے صحابہ کرام کے زمانے میں آذان ہوتی، اس وقت منبر پر خطیب جو ہے تشریف فرما ہوتے، اور آذان ہو جانے کے بعد وہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے اس زبان میں جس زبان کو وہ لوگ سمجھتے تھے۔ عام طور پر اس وقت عربی زبان تھی۔ نماز ہے ہمیشہ ایک ہی الفاظ، وہ عصر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی قرآن کریم کی تلاوت، آیتیں، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی بات شامل نہیں ہوتی، لیکن خطبہ جو ہوتا ہے یہ لوگوں کے لیے بات نصیحت ہوتی ہے، کبھی ایک موضوع پر کبھی دوسرے موضوع پر، اور یہ تذکیر اور نصیحت ہے جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ لہذا یہی خطبہ ہے جو عربی میں، عرب علاقوں میں اور دیگر زبانوں میں جو علاقے کے لوگ سمجھنے والے ہیں وہاں پر جو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ دو خطبے ہیں، ان کو سننا ضروری ہے، اس کے لیے وقت پر آنا چاہیے، اور آ کر پہلے نوافل جتنی اللہ نے توفیق دی ہے پڑھتے رہے، خطبہ شروع ہونے کے بعد پھر جو پہلے آ چکے ہیں ان کو نفل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بیٹھ کر خاموشی سے خطبہ سنیں گے۔ لیکن خطبے کے دوران آنے والوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جہاں جگہ ملتی ہے 2 رکعت پڑھ کے، اور 2 رکعت بھی مختصر، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، یہ 2 رکعت مختصر پڑھے اور اس کے بعد بیٹھ کے خطبہ سنتے رہیں۔ تو یہ جو پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں یا آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے حال احوال پوچھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ خطبے کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔